अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। आज PTI के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था और पिछले कई माह से जो एहतजाज किए जा रहे थे या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी या जो इमरान खान साहब के मुतालबात के अंदर भी शामिल थी, जो एक मुतालबा जो इमरान खान साहब के मुतालबात के अंदर भी शामिल था, उसमें से वो था 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से। तो उस केस की जो है वो आज सुनवाई होनी थी और ये मैं आपको गुज़िश्ता व्लॉग में ही बता चुका हूँ, लेकिन बाद में एक ड्रॉप सीन हुआ। तो इस हवाले से जो है वो तफसील से बात करते हैं और इसके हवाले से आपको आगाह करता हूँ कि आज क्या हुआ है और अब इस केस की सुनवाई दोबारा कब होगी। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। स्टॉक मार्केट पॉजिटिव नज़र आ रही है बड़ी। कल थोड़ी सी मार्केट जो है वो पैनिक हुई थी, तो 2000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट गिरी थी, लेकिन आज फिर जब मार्केट ओपन हुई तो 1900 पॉइंट्स का जो है वो मार्केट के अंदर इजाफा आया और उसके बाद जो है वो मार्केट तकरीबन 1,11,000 पॉइंट्स के ऊपर चली गई है और मार्केट ने जो अपना क्लोज़ दिया है वो भी 1,10,000 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट ने अपना क्लोज़ दिया है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर हमें आए दिन नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर भी जो हमें है वो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव ही नज़र आएगी। इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं उस इम्पॉर्टेंट केस के ऊपर। मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि आज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है PTI के लिए और PTI जो पिछले कई माह से जो जद्दोजहद उनके बकौल वो कर रही है, तो उसके हवाले से जो है वो आज केस की बाकायदा तौर पर जो है वो सुनवाई होगी और कानूनी फ़ोरम पर जो है वो अब इनकी बात सुनी जाएगी। जो मुतालबात ये लोग कर रहे हैं वो कानूनी फ़ोरम पर अब सामने आएंगे। तो आज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने एहतजाज, जितनी रैलियाँ और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जितने इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर इंटरनेशनल अखबारों को या न्यूज़ चैनल्स को जो है वो इंटरव्यूज़ दिए या अखबारों में जो बयानात दिए हैं, उसमें यही कहा जाता था कि जनाब ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये हुकूमत जाली है और ये हुकूमत वो है और इस तरह की जो है वो कई सारी बातें की जाती थी। तो उसके बाद जो है वो आज कानूनी फ़ोरम के ऊपर ये मामला आया और आज जो है वो इस केस की सुनवाई होनी थी। हामिद खान साहब जो कि इसमें वकील थे, वो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में किसी और सिलसिले में जो है वो आए थे और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर चले गए। तो जब इस केस की आगाज़ हुआ, इस केस की सुनवाई का आगाज़ हुआ, तो जज साहब ने पूछा कि वकील साहब किधर हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो तो बाहर हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बुला कर लाया जाए, तो उनको बुला कर लाया गया और उनसे कहा गया कि जनाब आज तो जो है वो सुनवाई थी, आप पेश क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने कहा आज थी पेशी, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, तो मुझे तो लगा कल है और ना ही मेरे स्टाफ ने बताया कि आज पेशी है। आप सिर्फ नाअहली का अंदाज़ा लगाएं कि हम जर्नलिस्ट हो के हमने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में ये बता दिया था कि आज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है PTI के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बल्कि इनको तो चाहिए था कि PTI की जितनी लीडरशिप है, जितनी क़यादत है, वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची होती। बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आज सारे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे होते, क्योंकि पिछले चंद माह से जो आप लोगों ने इतने एहतजाज किए, इतना सब कुछ किया और वो इसी के लिए किया था। और जब कानूनी फ़ोरम पर यह मामला आया तो आपने इस तरह की नाअहली दिखाई हमें। वो आकर कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं। मैं अक्सर कहता हूं कि बाय डिज़ाइन ही ये बेवकूफ़ हैं या पता नहीं ये लोगों को समझते बेवकूफ़ हैं। मतलब इन सब के लिए लोगों की जानें कुर्बान हुई हैं, कितने लोगों का खून बहा है, वो रैलियाँ, वो एहतजाज, वो सब कुछ हुआ है, लेकिन वो इसको उनकी सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि आज जो है वो इसके इसकी सुनवाई होनी है या आज मुझे तो मेरे स्टाफ ने ही नहीं बताया। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं। मैं सिर्फ हैरान होता हूँ उन लोगों के ऊपर, उन कारकुनान के ऊपर जो बेवकूफ़ बनते हैं, जिनको ये आगे लगाकर भेड़ बकरियों की तरह जो है वो आगे कर देते हैं और ख़ुद पतली गली से गायब हो जाते हैं। एहतजाज हो, जलसे हो, ये लोग पतली गली से गायब हो जाते हैं और वर्कर इनका जो है वो वहाँ पर डंडे खा रहा होता है, शेलिंग्स बर्दाश्त कर रहा होता है और उसका खून बहा रहे होते हैं और बाद में ये उनको पूछने के लिए भी नहीं जाते। आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि पिछले, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या बात नहीं की। इन्होंने कहा फॉर्म 47 की हुकूमत, हम खुद कह रहे थे, मतलब मैं भी कह रहा था कि इस बार जो इलेक्शंस में धांधली हुई है, इससे पहले ऐसी धांधली नहीं हुई। हर कोई कह रहा था, हमें भी दर्द है, लेकिन ये इनका आप अंदाज़ा लगाएं, इनकी नाअहली का अंदाज़ा लगाएं कि ये इस तरह से जो है वो ये कानूनी फ़ोरम के ऊपर जब मामला आया है तो इन्होंने जो है वो इस तरह से इसको सीरियस लिया है। हामिद खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था क्या आज है, मुझे तो मेरे स्टाफ ने बताया नहीं, मुझे तो लगा कल होगा। सिर्फ आप एक वक्त के लिए अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं, पिछले ये जो चंद माह गुजरे 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जितने महीने गुजरे, इन महीनों में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI ने नहीं की, कितने एहतजाज PTI ने नहीं किए। संजगानी के मुकाम पर जलसा, लाहौर में जलसा, कहाँ पे जलसा नहीं किया। इस्लामाबाद वाला D चौक के ऊपर कितनी बार इन्होंने चढ़ाई की है, कितने एहतजाज किए, कितने लोगों की जानें गई हैं। और जिस सब के लिए ये सब कुछ हो रहा था उसमें जनाब इनकी सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें तो पता ही नहीं था
کے آج ہے. میں صرف حیران ہوتا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ بائی ڈیزائن ہی یہ لوگ ایسے کرتے ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی بے وقوف. مت پھر چھوڑ دینا لوگوں کو بے وقوف بنانا. آپ لوگ جو کارکنان کو بے وقوف سمجھتے ہیں انہیں بے وقوف بنانا چھوڑ دیں, انہیں گدھا بنانا چھوڑ دیں. انہیں جو آپ لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا پھر وہ چھوڑ دیں. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے صرف اس بات کے اوپر. مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ سپریم کورٹ پہنچی ہوگی اور وہ سارے جو بیٹھ کے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر تقریریں کر رہے تھے کہ جناب ادھر بتا رہے تھے اپنے مسئلے. قانونی فورم کے اوپر جو معاملہ آیا وہاں پر بیٹھ کر وہاں وہ لوگ نہیں گئے. وہاں ان کے وکیل صاحب کہہ رہے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آج کا. حیرانگی ہوتی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اب ایک اور ڈیولپمنٹ جو اس کے اندر ہوئی ہے کہ اس کی جو اگلی سماعت ہے وہ اب سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی. مطلب اب اگلی سماعت جو ہے جو آج ہونی تھی اب وہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ہونی ہے. تو خیر یہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. ایک اور معاملہ جو جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے اور وہ جنرل فیض کے حوالے سے ہے کہ ان کے خلاف جو ادارہ جاتی کارروائی کا آغاز ہوا ہے اس کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ادارہ جاتی خود شناسی کی طرف ایک اہم قدم ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ظاہر کرتا ہے کہ مقدس گائے کے تصور کو ختم کر دیا گیا ہے. اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے تمام افراد کا احتساب کیا جائے گا. اچھا اس کے اندر جو ہے وہ ایک اندر کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو اندر سے خبر نکلی ہے کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ چارج شیٹ ان کو منڈے کو ہی کر دیا گیا تھا. مطلب پریس ریلیز جو ہے وہ ISPR کی کل ریلیز ہوئی ہے لیکن ان کو جو ہے وہ چارج شیٹ منڈے کو ہی کر دیا گیا تھا. وہ پریس ریلیز ایک دن بعد جو ہے وہ کل ٹیوزڈے کو جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی تھی. اس کے بعد ایک اور چیز وہ معاملہ یہ کہ جناب فیض حمید کی وکالت کون کر رہا ہے. اب یہ سوال بھی بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. تو جو اندر سے خبر نکلی اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خواجہ حارث اور میاں علی اشفاق کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جناب ان دونوں میں سے جو ہے وہ کوئی ایک ان کی وکالت کرے گا. لیکن زیادہ جو ویٹیج ہے وہ جا رہی ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ ان کی وکالت کریں گے. اور وہاں پر بھی ابھی کنڈی پھنسی ہوئی ہے, معاملات پھنسے ہوئے. اب جس نے خبر دی اس نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ اتنا تفصیل سے بات نہیں کرنی, اس نے بھی بس خبر ہی دی تھی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی بھی جو ہے وہ کنڈی پھنسی ہوئی ہے. لیکن ان کی جو فیملی ہے وہ چاہتی ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو پرسو کریں اور اس کیس کو لڑیں. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, کون ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کا کیس لڑتا ہے. اس کے بعد جناب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ PTI کی جانب سے جو ہے وہ اعلان ہوا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے PTI. اور یہ مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جند پیشگی کی شرائط بھی تھی. اب جناب یہ خبر آئی ہے کہ وہ پیشگی کے مطالبات جو ہیں وہ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب اب ہماری کوئی جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اور پہلے جب ان کے ساتھ کہتے تھے نا کہ PTI کو کہا جاتا تھا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ آپ لوگ معاملات طے کر لیں, مذاکرات کر لیں. اب جو کر رہے ہیں اس وقت یہ کہتے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ہم لوگ ان کے ساتھ بات کریں گے. تو ان کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے, ہم تو بعد ہی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اور آج PTI کہہ رہی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ظاہری بات ہے حالات بدل کے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح سے انگلی نہیں پکڑائی جا رہی, تو انہوں نے سوچا کہ اس طرف ہی آ جاتے ہیں. اور تو ادھر سے بھی ظاہری بات ہے پھر حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں. ایک پوری کمیٹی PTI کی جانب سے جو ہے وہ بنا دی گئی ہے جس کے اندر گنڈا پور صاحب اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور وہ جو ہے مذاکرات کرے گی. لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ حکومتی سائڈ بالکل خاموش ہے. اب یا وہ اس میں جواب نہیں دے رہی یا وہ کسی اور کے جواب کا انتظار کریے, کہیں اور انہوں نے سوال بھیجا ہوگا تو وہاں سے جب ان کو جواب ملے گا تو وہ یہاں پر جواب دیں گے. تو حکومتی سائڈ جو ہے وہ بالکل خاموش نظر آ رہی ہے. البتہ گور صاحب, بیرسٹر گور صاحب جو چیئرمین ہے PTI کے, ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب حکومتی سائڈ سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو حکومتی سائڈ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل خاموش ہے. لیکن ہو سکتا ہے کمیٹی حکومتی سائڈ سے اگر بنی تو محسن نقوی صاحب پھر اس میں ایک بڑا اہم رول ادا کریں گے. اور جس طرح سے مولانا صاحب کو انہوں نے مائل کیا تھا یا انہیں منایا تھا, ان سے مذاکرات میں محسن نقوی صاحب بڑے آگے تھے. تو ہو سکتا ہے اگر کمیٹی بنی تو محسن نقوی صاحب ادھر بھی آگے ہوں گے. فیصل واڈا صاحب بھی ہو سکتا ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کریں کہ اگر کمیٹی بنتی ہے تو یہ اچھی چیز ہے. آپس میں مل بیٹھ کے, ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی طے ہوتے ہیں. ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی آپ لوگ معاملات جو ہیں وہ طے کر پاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ چیزیں سولوشن کی طرف جاتی ہیں. اگر آپ لوگ نہیں بیٹھتے تو چیزیں جو ہیں وہ مزید الجھتی جاتی ہیں. یہ PTI والے ظاہری بات ہے پہلے نہیں سمجھتے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتری آتی جا رہی ہے اور وہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ سلجھائے جا سکتے ہیں اور معاملات کو جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. امید ہے کہ جو مذاکرات ہونے وہ کوئی اچھے مذاکرات ہوں اور پازیٹیو جو ہے وہ اس میں سے خبریں نکلیں. اس کے بعد ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی جناب کہ فیصل واڈا اور بیرسٹر گور کی پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جو ہے ملاقات ہوئی اور بڑی خوشگوار قسم کی ملاقات ہوئی.
اور فیصل واڈا صاحب نے جرنلسٹ بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی کو مشکل میں مت ڈالا کریں، یہ بڑے اچھے انسان ہیں، تو بڑے بولے انسان ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، بڑے ہی معصوم انسان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو وہ یہ ہوئی ہے جناب، وفاقی حکومت نے وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA کے سائبر کرائم ونگ کو سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا ہے، اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزارت IT سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ FIA سائبر کرائم ونگ کو سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار دے دیا گیا ہے، اور FIA سائبر ونگ کے اختیارات بحال کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل سوشل میڈیا پر جرائم اور فیک نیوز کا استعمال روکنے کے متعلق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو دیے گئے اختیارات منسوخ کر دیے تھے، اور سوشل میڈیا جرائم کے خلاف کارروائی کے لیے اختیار 17 اکتوبر سے دیا گیا تھا۔ اسی طرح وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو رولز کے تحت بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی جانب سے اعتراضات کے بعد اختیارات واپس لے لیے گئے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو پارلیمانی ایکٹ کے ذریعے بنایا جائے گا اور اختیارات دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو اختیارات بھی اب دے دیے گئے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ جو وہ یہ ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ فون ٹیپنگ والا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بھی سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے یہ سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 2013 میں قانون موجود ہے، قانون کے مطابق ISI اور IB نوٹیفائڈ ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ قانون میں فون ٹیپنگ کا طریقہ کار عدالتی نگرانی میں قانون میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے، کیا کس جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے، جبکہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ یہ جج کی نامزدگی سے متعلق مجھے علم نہیں ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ اس مقدمے کا اثر بہت سے زیر التواء مقدمات پر بھی ہوگا۔ یہ معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ قانون ہر کسی کو ہر فون ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا عدالت میں کہنا تھا کہ اس مقدمے میں درخواست گزار سے رابطہ نہیں ہو رہا، درخواست گزار کے وکیل بھی گزشتہ سال فوت ہو چکے ہیں۔ عدالت نے کیس پر ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ تو یہ بڑا پرانا کیس ہے فون ٹیپنگ والا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی بڑی مشہور جو سیلیبریٹیز میں کہوں یا سیاستدان کہوں تو وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں، اور بڑی آڈیو لیک سامنے آئی ہیں۔ نواز شریف، عمران خان، علی امین گنڈا پور کے تو خیر ایک پوری لسٹ ہوگی نا آڈیو لیکس کی، تو وہ جو گزشتہ دنوں جو ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے جو بھی ہے وہ آڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا ایک پرانا معاملہ ہے، تو اس کی جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔